السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس ایک وبائی مرض کی وجہ سے جو ادارے بند ہوئے ہیں، اور اللہ اس مرض سے محفوظ فرمائے ہم سب کو، والدین کو، ہمارے سارے اہل و عیال خاندان کو۔ اس مرض کی وجہ سے تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے، ہو چکا ہے یا آگے ہونے والا ہے، اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ لیکچر ریکارڈنگ کی شکل میں آن لائن آپ تک پہنچائے جائیں، تاکہ گھر بیٹھے آپ تعلیم سے اجنبیت نہ محسوس کرنے لگ جائیں کہ جب ادارے کھلیں تو تعلیم آپ کے لیے، کلاس اور ادارہ کالج آپ کے لیے اجنبی ہو۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کالج انتظامیہ نے مل کر کے گھر بیٹھے طلباء کے پاس ریکارڈنگ کی شکل میں لیکچر پہنچائے جائیں۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو تعارفی لیکچر کے طور پہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ تو اس طرح سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو بات بیان ہو رہی ہو، جو بات بتائی جا رہی ہو، اس کو توجہ سے سننا، اپنے پاس کوئی نوٹ بک، کاپی یا کوئی نوٹس رکھ کر ان کو لکھنا، اور پھر کتاب جو ہے وہ جس کتاب سے لیکچر دیا جا رہا ہو اس کتاب کو سامنے رکھ کے لیکچر سننا، اور اس کے بعد جو چیزیں لکھنے کے لیے بتائی جائیں ان کو لکھنا، اور جو یاد کرنے کے لیے بتائی جائیں ان کو یاد کرنا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ تعلیم کا کم از کم نقصان ہو، اور جب آپ ادارے میں آئیں تو بڑی حد تک آپ اس کو کیپچر کر چکے ہوں اپنے نصاب کو۔ تو یہ بالکل سرے سے لے کے شروع سے آخر تک تو نصابی کتب پڑھانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جیسے سلیکٹ اسٹڈی کے طور پہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں امتحانی نقطہ نظر سے وہ آپ تک پہنچائی جائیں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو پہنچائی جائے۔ سب سے پہلے تو میں واضح کروں، یہ وائٹ بورڈ پہ جو سامنے ترتیب لکھی ہوئی ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ امتحانی نمبروں کی تقسیم کیسے ہے، اور یہ اردو کا جو لیکچر ہے، اردو میں کلاس جماعت دہم کے لیے، یہ اس کی میں نے سامنے پوری ایک پالیسی لکھ دی ہے، جس میں سب سے پہلے اشعار کی تشریح، جو حصہ نظم میں سے بھی ہے، نثر میں سے بھی، حصہ نظم میں سے 3 اور غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح، یہ کل نمبر 10 ہیں اس کے۔ پھر جو نثر کے اسباق ہیں ان میں سے کوئی پیراگراف لے کر اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے اور مصنف کا نام۔ یہاں دونوں چیزیں، اشعار کی تشریح اور نثر پاروں کی تشریح کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس طرح کی غلطی بعض طالب علم کر رہے ہیں اور کی بھی ہے کہ اشعار کی تشریح لکھتے ہوئے مثال کے طور پہ آپ لکھ دیں کہ اس نظم میں مصنف یوں کہتا ہے، یا پھر نثر کی تشریح لکھتے ہوئے آپ لکھ دیں کہ جی اس کہانی میں یا اس سبق میں شاعر یوں کہتا ہے۔ یاد رکھیں، شاعر نظم یا غزل لکھتا ہے اور مصنف یہ نثر کی کہانی لکھتا ہے۔ کہانی نثر پاروں کی تشریح کرتے ہوئے لفظ مصنف لکھنا ہے، اور اشعار کی تشریح کرتے ہوئے شاعر لکھنا ہے کہ شاعر یوں کہتا ہے، یہ شاعر نے یوں کہا ہے۔ یہ بھی جو ہے 10 نمبر کے ہیں۔ پھر اس میں کچھ الفاظ کو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوگا خط کشیدہ، ان کی معنی بھی لکھنے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے کہ سوالات کے جوابات لکھنے ہیں آپ نے، حصہ نثر کی مشقی سوالات، یہ بھی 10 نمبر کا ہے۔ پھر حصہ نثر کے سبق میں سے کسی چیز کا خلاصہ لکھنا ہے، وہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ پھر مضمون لکھنا ہے، یہ بھی 15 نمبر کے اہم سوال ہے۔ یہ 15 نمبر کا مضمون آپ نے کسی بھی عنوان پر مضمون دیا ہوگا، وہ جب آپ کو پڑھایا جائے گا تو ساتھ ساتھ مضامین کے عنوانات بتائے جائیں گے، یہ 15 نمبر کا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک عبارت دی ہوگی، جس کے آخر میں اسی عبارت میں سے کچھ سوالات دیے ہوں گے۔ یہ انتہائی آسان سوال ہو جاتا ہے کہ آپ عبارت کو غور سے پڑھیں، اس کی تفہیم کریں، یعنی سمجھ اس کی پیدا کریں کہ عبارت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ پھر آخر میں دیے گئے 5 سوالات کے جوابات آپ لکھ دیں، یہ 10 نمبر کا ہے۔ پھر حصہ معروضی جو ہے یہ 15 نمبر کا ہے، اور یہ ایک ہی سوال ہے کہ آپ نے 4 ممکنہ جوابات دیے ہوتے ہیں کسی چیز کے، ان میں سے چوز کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے کسی ایک درست جواب کا۔ یہ بھی انتہائی سوچ سمجھ کے کرنے والا سوال ہوتا ہے۔ اور اس میں کہاں سے آتے ہیں، یہ نثری اسباق میں سے بھی، گرامر میں بھی سی، جو ساتھ سے پڑھایا جائے گا تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کہاں سے سوالات آتے ہیں۔ اور یوں یہ پورے 75 نمبر کا اردو کا یہ پرچہ جماعت دہم کے لیے ہے۔
تو اس کی پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا میں وہ بھی واضح کرتا چلوں کہ کوشش کریں گے ہم کہ 4 حصوں پر اس کو تقسیم کریں، یعنی ایک دن حصہ نثر میں سے کہانی الفاظ کے معنی، چونکہ جب آپ تشریح کرتے ہیں تو خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھتے ہوتے ہیں، کہانی میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی وہ میں کوشش کروں گا وائٹ بورڈ پر لکھ کے آپ کو سمجھایا کروں گا، پھر اس میں اشعار کی نثر پانوں کی تشریح کے حوالے سے ہیں چیزیں، تو یہ چیز اور مشقی سوالات، یہ ایک دن پورا لیکچر کوشش کریں گے کلیئر ہو جایا کرے۔ پھر حصہ نظم میں سے اشعار کی تشریح کے حوالے سے ہے، ایک دن اس پہ ہو جائے گا، اور پھر دوسرے دن حصہ غزل میں سے کچھ اشعار کی تشریح، اور پھر چوتھا جو لیکچر ہوگا وہ گرامر کی کچھ چیزیں جو پیٹرن کا حصہ ہیں، ویسے ترتیب سے تو نہیں پڑھا سکتے اس طرح آن لائن کلاسوں میں سامنے ہوں تو بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ جو نصاب کا حصہ ہے، پیٹرن کا حصہ ہے، اس اعتبار سے گرامر کی چیزیں بھی آپ کو پڑھائی جائیں۔ تو یہ ترتیب آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ بہت جلد یہ لیکچر آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے ابتدا میں جو باتیں کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، لیکچر کو غور سے سننا، نوٹس تیار کرنے، کتاب سامنے رکھ کے اور اس کی تیاری کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔